السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ رعد آیت نمبر 12۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آیت 12۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال۔ وہی اللہ ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے جس سے خوف بھی پیدا ہوتا ہے اور امید بھی۔ اب اگلی آیت بھی اس کے ساتھ ہی ہم لیں گے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِن خِیفَتِهِ۔ ان کی گرج اللہ کے ڈر سے، اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے بھی اللہ کے ڈر سے اس کی حمد کے ساتھ ودن بریکٹ اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ۔ وہ کڑکتی ہوئی بجلیاں بھیجتا ہے، جن پر چاہتا ہے انہیں گرا دیتا ہے، جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ ہی رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، وہ بڑی زبردست قوت والا ہے۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ مطالبہ عذاب کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، دھمکی جو دے رہے ہو اس کا کوئی ٹیلر ہمیں کیوں نہیں دکھا رہے۔ اب اللہ نے اس کا جواب پیچھے سے دینا شروع کیا تھا پچھلی آیات سے، وہی ذکر آگے بھی چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی ارد گرد کی نشانیوں سے توجہ دلائی، انہیں کہتے ہیں آفاق کی نشانیاں۔ آفاق جو ہمارے ارد گرد، افق سے آفاق جیسے، انفس کہتے ہیں نفس، یعنی ہمارے جسم کے اندر، ہمارے اپنے اندر جو ہوتی ہیں، آفاق کی نشانیاں ہیں۔ اب بجلی کا اللہ نے کہا کہ وہ چمکتی ہے اور پھر ختم ہوتی ہے، چمکتی اور ختم ہوتی ہے، اپنے اندر دو چیزیں رکھتی ہے، خوف و طمع، خوف بھی اور طمع بھی۔ خوف کس چیز کا؟ گر نہ جائے، تباہی نہ پھیلا دے۔ طمع امید، بارش کی امید ہے، بارش کا پیغام، بادل اٹھیں گے، کہا نا بھائی ينشئ السحاب الثقال، اور پانی ہی سے لدے ہوئے بادلوں کو اللہ اٹھاتا ہے۔ بادل بھی اس کی رحمت کی نشانی بن کر آتے ہیں، اور بادل بھی رحمت بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ وہ بھی کس لیے خوف ہے کہ کہیں مسلسل ایسا نہ ہو کہ اتنی طوفانی بارش ہو کہ اللہ معاف کرے کہ طوفان نوح والا معاملہ نہ ہو جائے۔ آیت 13۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کریں کہ تم عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو نا، دیکھو تو صحیح کہ یہ جو رعد ہے، کڑک ہے، گرج ہے، یہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بھی بیان کر رہی ہے۔ ان کی گرج اللہ کے ڈر سے اس کی حمد کے ساتھ پاکی بھی بیان کر رہی ہے۔ گرج کے ساتھ جو ہے نا، گرج اللہ کے ڈر سے، اسے بریکٹ آپ کر لیجئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے وَالْمَلَائِكَةُ مِن خِیفَتِهِ، اور تو اور فرشتے بھی اللہ کے ڈر سے اس کی حمد و تسبیح میں مصروف ہیں کہ پتہ نہیں کس وقت کیا معاملہ، کیا حکم سامنے آ جائے۔ سب اللہ کے خوف سے لرز رہے ہیں۔ کون کون سی چیزیں لرز رہی ہیں اللہ کے خوف سے؟ بادل ہیں، بجلی کی گرج، کڑک، چمک، فرشتے، یہ اللہ کی خوف۔ اللہ بجلی، اب سوچے نا تھوڑی دیر کے لیے، امیجن کیجئے کیسے وہ گرج رہی ہوتی ہے نا، تو گویا وہ بھی اس کی گرج ہے، اللہ کے ڈر سے اس کی حمد ہی ہے اصل میں۔ فرشتے جیسی مخلوق اللہ کے بہت قریب، خوف آ جاتے ہیں، وہ تو آ جاتا ہے ہمیں خوف، لیکن ان کو وہ بھی اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، بجلی جی کی چمک بھی اس کی حمد ہی بیان کر رہی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نا،
وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، وہ کڑکتی ہوئی بجلیاں بھیجتا ہے اور جن پر چاہتا ہے ان کو گرا دیتا ہے. بجلیاں جہاں چاہتا ہے، جس پر چاہتا ہے، جس حالت میں چاہتا ہے، جس گھڑی چاہتا ہے، وہ فیصلہ کر دیتا ہے اس پر گرانے کا. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ ہی رہے ہوتے ہیں. اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں. کیا جھگڑ رہے ہوتے ہیں؟ جی، انکار کر رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ ایک ہے، اور وہ اس کے ساتھ فلاں شریک ہے، فلاں نہیں ہے. یہ جھگڑ رہے ہیں لوگ. اور ادھر اللہ کی جو کائنات کے اندر پھیلائی ہوئی نشانیاں، وہ ایک نیا ہی لیسن دے رہی ہیں انسان کو. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، بڑی زبردست قوت والا ہے، بڑی طاقت والا ہے. کسی میں طاقت نہیں کہ اس کے وار کو روک سکے. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ اب سوائک کڑک چمک، کڑک چمک. جی جی بالکل، میں نے بہت ڈیپتھ میں جا کے اس کو نہیں دیکھا ہوا. سوائک بجلی کو بھی کہہ دیں گے، کڑک کو بھی کہہ دیں گے، رات بھی گرج چمک. ہاں جی. اچھا، میں اب بارہا آپ سے پھر مختلف سوال کروں گی، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 14. لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا برحق ہے. کس کو پکارنا برحق ہے؟ یعنی نتیجے کے اعتبار سے، فائدے کے اعتبار سے، نفع کے اعتبار سے. برکتیں، رحمتیں کب آئیں گی؟ جب صرف اور صرف اللہ کو پکارا جائے گا. تمام اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے. والذین یدعون من دونہ، اس کے علاوہ، اس اللہ کے علاوہ یہ جن دوسری ہستیوں کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کی کوئی داد رسی نہیں کر سکتے. کون داد رسی نہیں کر سکتے؟ جو شریک بنائے ہوئے ہیں، یہ بت، یہ مختلف قسم کی ہستیاں، یہ ان کی داد رسی نہیں کر سکتے. داد رسی کیا ہوتا ہے؟ نہیں، ان کی داد رسی یعنی ان کی فریادیں پورا کرنا، ان کی باتوں کو پورا کر دینا، ان کی دعاؤں کو سن لینا، ان کے مسائل حل کر دینا، وہ نہیں کر سکتے، ان کو جواب ہی نہیں دے سکتے. اللہ نے اب مثال دی کہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو بلا رہے ہیں وہ کتنے بے بس ہیں. جیسے اللہ کا باسطی کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، جیسے کوئی شخص پانی کی طرف دونوں ہاتھ پھیلا کر کہے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا. وما ہوا ببالغ، حالانکہ اس طرح تو کبھی پانی اس کے منہ نہیں پہنچنے والا. سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی پانی سامنے پڑا ہے اور آپ کے پانی آ جا میرے منہ میں ڈال جا، پانی آ تو مجھے میری پیاس بجھا جا، پانی اٹھ، پانی آ، پانی کا ایک گھونٹ آ جائے، تو اس طرح کبھی آتا ہے؟ اٹھنا پڑتا ہے، لینا پڑتا ہے، اٹھانا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کیا مثال دی؟ وہ ہماری مدد نہیں کر سکتے، وہ اتنے ہی بے بس اور اتنے ہی مجبور ہیں، جو بھی ہم نے یہاں پہ پڑھا. اور آپ دیکھیں ان کو پکارنا ایک حماقت ہے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، ان منکرین حق کی دعائیں بھی اسی طرح بیکار ہیں. ان کی محرومی اور نامرادی کی مثال ہے یہ. ایسے یہ قیامت کے دن ہوں گے نا محروم، اور اپنے سر پیٹ رہے ہوں گے، نوحہ کر رہے ہوں گے، ماتم کر رہے ہوں گے. کس حرکت پر؟ کیوں شرک ہم نے کیا، کیوں ہم نے ایسے لوگوں کو پکڑا اور ان کو اپنا معبود بنایا. جیسے آپ کسی نمبر پہ کال کریں تو بار بار آ جاتا ہے کہ آپ کا نمبر اویلیبل ہی نہیں ہے، تو آپ کال کرتے رہیں، آگے کوئی ہوگا تو جواب دے گا نا. تو اب ہم نے اگر نام نے ہاتھ خود گھڑ کے بنایا تو یہ ہمارا اپنا قصور ہے، خدا نہ خواستہ. آیت نمبر 15. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. اب میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کائنات کی مختلف چیزوں سے اللہ دلائل دے رہے ہیں، ہمیں بات سمجھا رہے ہیں. تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو محض اللہ ہی ہے جس کو زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اور ان کے سائے، وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، سائے خوشی خوشی یا مجبوراً، برضا اور رغبت اس کو کہیں گے،
یا مجبوراً صبح و شام سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ وہی گواہی کہ کائنات کی ہر ہستی اللہ کی بات مان رہی ہے، اس کی وفادار بھی ہے، اس کی اطاعت گزار بھی ہے، فرما بردار بھی ہے، وہ اللہ کے آگے جھکنے پر مجبور ہیں، اور ہم جن کو جھکنا چاہیے تھا وہ نہ جھک کر اپنی بغاوت کا سر عام اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ کو تو آسمان اور زمین کی ہر چیز اور ان کے سائے تک وہ جھک رہے ہیں، وہ آگے گر رہے ہیں۔ انہیں کہ آگے کوئی چیز رکھ دیں دروازہ کھلا رہنے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ بھئی ہمارا ایک رب ہے اور ہم اس کے سامنے جھکنے والے ہیں، اس کی فرما روائی کرنے والے ہیں۔ یہ کہا نا ہر چیز کا سایہ صبح و شام اللہ کے آگے بچھا رہتا ہے، گویا کہ وہ سجدے میں پڑے رہتے ہیں۔ سائے کیا کر رہے ہیں؟ سجدے میں پڑے رہتے ہیں۔ میں بتاتی ہوں، صبح کو آہستہ آہستہ جیسے رات کو سجدے میں کوئی چیز ہوتی ہے، صبح کو وہ آہستہ آہستہ سر اٹھاتے ہیں، دوپہر کو پھر دوپہر کے بعد شام ہوتی جاتی ہے، ایک دفعہ گویا پھر اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ دلائل کی کہتے ہیں ایک خاص قسم ہے، بہت یونیک قسم ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی ہے۔ تو اللہ کے ہر حکم کو جو بجا لانے والا کام ہے نا، وہ ان کا سرنڈر کرنا ہے، ان کا اپنے آپ کو جھکا دینا ہے اپنے رب کے سامنے۔ آیت سجدہ پیچھے ہم نے بتایا پڑھا کہ پراپر اس طریقے سے بھی کیا جاتا ہے، اور سجدہ ایسے جھک کر، ایسے کہ ہم جھک رہے ہیں، یہ بھی سجدے کا ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور نماز کے 14 جو سجدے ہوتے ہیں بعض لوگ اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ سجدہ اس کا مقصد کیا ہے؟ ساتھ کے ساتھ سجدہ کیا جائے۔ میں نے آپ کو کہا کہ آپ پراپر کرنا چاہیں پراپر کریں، اس طرح کرنا چاہیں اس طرح کریں، دونوں طرح کی دلیل آپ کو ملتی ہے۔ جی جی جی۔ آیت نمبر 16، قل ما رب السماوات والارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، کن سے؟ مشرکین سے، کہ زمین اور آسمان کا پروردگار کون ہے؟ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ مشرک اللہ کو مانتے ہیں، ان سے سوال کیجئے، ان کو کہو کہ جواب دو ہمیں اس سوال کا۔ وہ جواب دیں گے آپ کو، وہ کیا کہیں گے؟ قل اللہ، کیا دیجئے کہ اللہ ہے نا، کائنات کا مالک، کائنات کا خالق۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ پھر وہ دیوی دیوتاؤں کو، اولیاء کو کیا سمجھتے تھے پھر جب جو وہ اللہ کو مانتے تھے، آسمان اور زمین کا خالق، کہ اللہ کے یہ مددگار ہیں، یہ اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، ہم جب ان کو راضی کریں گے، ان کے سامنے ہم قربانی نظر نیاز پیش کریں گے، ان کی عبادت کریں گے، تو یہ کیونکہ اللہ کے قریب ہیں تو یہ ہمیں بھی کیا کریں گے؟ اللہ کے قریب کر دیں گے، اور ہمیں جو ہے نا وہ بہت ساری دنیاوی نعمتیں حاصل ہو جائیں گی، اور اگر آخرت کا کوئی مرحلہ پیش آیا تو یہ کیا کریں گے؟ ہمیں بچا لیں گے۔ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، ان سے کہیے کہ کیا اس کے بعد بھی تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنے کام بنانے والا ٹھہرا لیا؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا۔ یہ ترجمہ آپ کیجئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جو اپنے نفسوں کے لیے بھی، اپنے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ کون نہیں ہے نفع نقصان کے مالک؟ جن کو بھی اللہ کے ساتھ پارٹنر بنایا جا رہا ہے، شریک بنایا جا رہا ہے، وہ کسی کو تو کیا نفع پہنچائیں گے، یا کسی کو کیا نقصان سے بچائیں گے، یا نقصان دیں گے، یا نفع کو روکیں گے، وہ کسی کے ساتھ تو چھوڑ اپنی بھلائی کے اوپر بھی قادر نہیں ہے۔ یہ ہے حال۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو مانگو، ان سے مانگو تو تب نا، ان کے سامنے جھکو تو تب نا۔ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کس منطق کے تحت ان سے پوچھو تو صحیح کہ تم نے ان کو معبود بنا لیا۔
اولیاء اپنا کام بنانے والا ٹھہرا لیا، اپنا ولی بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا، اپنا آقا بنا لیا. یہ مختلف معنوں میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا قل هل يستوي الاعمى والبصير، ان سے پوچھو کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں یہ ہے قرآن کے غور و فکر کے سبجیکٹ. یہ وہ پوائنٹس ہیں کہ جن پہ بہت زیادہ ہمیں فوکس کرنا ہے. غور و فکر کے ساتھ توحید کو بھی سمجھنا ہے اور شرک کو بھی سمجھنا ہے. ان چیزوں کی حقیقت کی طرف دیکھنا ہے. اللہ نے پہلے کہا کہ بتاؤ کون ہے آسمان اور زمین کا رب. لوگوں نے کہا اللہ. پھر کہا پھر اللہ کو چھوڑ کر تم نے دوسرے اپنے ولی اولیاء کام بنانے والے کیوں ٹھہرا لیے جو کہ اپنے لیے بھی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں. پھر اللہ نے ان کی حقیقت کو مزید واضح کرنے کے لیے ان معبودوں کی جن کا شرک کیا گیا اللہ کے ساتھ، اللہ نے سوال کیا کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے. یعنی دنیا میں اندھے کو لٹرلی یعنی کہ جو آپ فزیکلی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی نظر کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. دنیا میں کہ ایک آنکھوں والا ہے، آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، اس کے کام کرنے کا انداز کیا ہوگا اپنے ہاتھ. اور ایک اندھا ہے، وہ کام کیسے کرے گا، اس کا انداز. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے نا، مشرق اور مغرب کا فرق ہے. اور یہاں پہ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اعمیٰ اور بصیر عقلی اور اخلاقی اندھے اور بیناؤں کے مفہوم میں آتے ہیں. یعنی کچھ عقل کے اندھے ہیں لیکن آنکھیں دیکھتی ہیں، کچھ دل کے اندھے ہیں لیکن دل ان کے سنتے ہیں. اور پھر کیا کہا کہ ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا روشنی اور تاریکیاں برابر ہو سکتی ہیں. یعنی روشنیاں اور تاریکیاں، تاریکیوں سے مراد یہاں اخلاق کی تاریکیاں، عقیدے کی تاریکیاں، عقل کی تاریکیاں. نور سے مراد ایمان کی تاریکی، ایمان کی بلندی ہے، ایمان کی روشنی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے یہ پجاری، یہ معبود، پجاری نہیں تم تو خود پجاری ہو، تمہارے یہ معبود تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے. حالانکہ اللہ کی نظر میں کیا، تمہاری اپنی نظر میں اندھا اور دیکھنے والا، روشنی اور تاریکی دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اتنا ظلم تم نے ڈھا دیا کہ تم نے یہ ساری چیزیں اللہ کے کھاتے میں ڈال کے ایک جیسی کر دی. توحید و شرک کو تم نے ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا. ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ، اگر ایسا نہیں ہے بریکٹ کلوز، کیا انہوں نے خدا کے ایسے شریک ٹھہرائے ہیں جنہوں نے اسی طرح پیدا کیا جس طرح کے کخلقہ ہی اس نے پیدا کیا تھا، اللہ نے پیدا کیا تھا. فتشابہ الخلق علیہم، سو ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا. کل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، انہیں بتا دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہی ہے جو واحد ہے اور سب پر غالب ہے. کیا اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کے ایسے شریک ٹھہرائے جنہوں نے اسی طرح پیدا کیا جس طرح خدا نے پیدا کیا تھا. یعنی مکس اپ ہو گیا، انہیں خود سمجھ نہیں آ رہی کہ خود تذبذب کا شکار ہیں. یعنی اصل چیز تو پیدا کرنے والی ذات اور ہستی کون تھی؟ اللہ. تو انہوں نے بھی کوئی چیز پیدا کی جیسے کہ اللہ نے کوئی چیزیں پیدا کی ہیں. تو پھر خالق تو اللہ ہے، تو تم مخلوق کو کس بنیاد پر اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو؟ پھر کیا کہا کل اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے. وہو الواحد القہار، واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے. قہار سب کو اپنے کنٹرول میں رکھنے والا. جی ڈومیننٹ کنٹرولر بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ خالق ہے. تمہارے اس کو کیا ضرورت ہے اپنی خدائی کے لیے تمہاری طرح کسی پارٹنر کو وہ بلائے اور اس کی مدد سے وہ کوئی کام کرے. اصل بات کیا ہے؟ فتشابہ الخلق علیہم، ان پر تخلیق کا معاملہ ہی مشتبہ ہو گیا، مکس اپ کر دیا، تذبذب کا شکار ہو گیا وہ ان تمام معاملات کے اندر کہ کس کو خدا کی مخلوق قرار دیں اور کس کو اپنے معبودوں کی مخلوق قرار دیں. ان سے کلیئر نہیں ہو رہی یہ بات. کلیئر ہو گئی یہ بات؟
اچھا جی، اب آپ مجھے بتائیں گے یہاں پہ یاسمین آپ بتائیں کہ کن مثالوں سے اللہ تعالیٰ نے کمپیریزن دیا ہے یہاں اس آیت کے اندر، آیت 16 کے اندر مثالیں دی ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے کمپیریزن کی مثالیں دی ہیں، کون کون سی؟ ہاں جی، اور اندھا اور جو مطلب جو نہیں دیکھ سکتا، ہاں، دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا، روشنی اور تاریکی، یہ دو مثالیں اللہ نے دی، کس مقصد کے لیے دی اللہ نے مثالیں؟ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ جو عقل کے اندھے اور جو دل کے اندھے ہیں، جو کہ ان چیزوں کو اللہ کا جو ایک وحدانیت ہے اس کو پہچان نہیں پا رہے ہیں، اور اخلاقی تاریکیاں اور روشنی جو ہے وہ توحید سے اس کو ڈفرینشیٹ نہیں کر پا رہے نا، مکس اپ کر کے رکھ دیا انہوں نے ان تمام چیزوں کو، اللہ کا شریک بنا کے رکھ دیا. کلیئر ہو گئی ہے بات. آیت نمبر 17 انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فتحمل السيل زبدا رابيا، اس نے آسمان سے پانی برسایا تو وادیاں ودن بریکٹ اپنے اپنے ظرف کے مطابق بہہ نکلی، پھر سیلاب نے ابھرتے جھاگ کو اٹھا لیا. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ، اس طرح کا جھاگ ان چیزوں کے اندر سے بھی ابھرتا ہے جن کو لوگ زیور یا اسی قسم کی کوئی اور چیز بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں، پگھلاتے ہیں. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اس طرح اللہ حق و باطل کو ٹکراتا ہے. فاما الزبد فیذهب جفاء، سو جھاگ بیکار ہو کر اڑ جاتا ہے. واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، اور جو چیز انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ مثالیں بیان کرتا ہے. آج 16 میں بھی ہم نے پڑھا کہ شرک کتنا بڑا، کتنا گندا گھناؤنا جرم ہے، باطل ہے، اور اندھا اور بینا، نور اور تاریکی، یہ شرک کیا کرتا ہے، ان کو ایک پلڑے میں ڈال دیتا ہے. کس قدر ناانصافی ہے، کس قدر ظلم ہے. اب ایک قدم اور آگے بڑھ کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیز بھی کائنات کی فطرت کے خلاف ہے جو اللہ نے کائنات کے اندر جاری اور ساری فرما دی ہے. مثلا آسمان سے بارش ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں ندی نالے، پہاڑوں سے پانی آ رہا ہوتا ہے اور ندی نالے بھر بھر کے بہ رہے ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا. اور جب وہ بہ رہے ہوتے ہیں تو بہنے کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، اور وہ جو تنکے ہوتے ہیں نا، باریک 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 پتے، ویٹ لیس قسم کی چیزیں، خس و خاشاک جسے ہم بولتے ہیں، وہ اوپر جھاگ کے اوپر آ رہا ہوتا ہے اور جھاگ اس کو اڑا اڑا کے لے جا رہی ہوتی ہے. اور جھاگ اوپر والے پانی کو اڑا کے لے جاتی ہے، اور جو اصل پانی ہوتا ہے، نچلا پانی، وہ ٹھہر جاتا ہے اور وہ زمین کے لیے فائدہ مند بن جاتا ہے. اور پھر اللہ نے اسی مثال کو، یعنی ایک تو بتایا نا کہ بارش ہوتی ہے، وادیوں سے پانی نکلتا ہے، وہ خس و خاشاک اوپر رہ جاتا ہے اور پانی نیچے سے زمین کے لیے فائدہ مند ہو کر ٹھہر جاتا ہے. دوسری مثال اللہ نے یہاں پہ کیا دی کہ جیسے چاندی کو پگھلایا جاتا ہے، زیور کو پگھلایا جاتا ہے، تو جب ہم کوئی چیز پگھلاتے ہیں تو اس کا میل کچھ ایسا اوپر آتا ہے، آپ نے دیکھا وہ جھاگ سی بن رہی ہوتی ہے اس کے اوپر، تو اصل سونا نیچے رہ جاتا ہے، چاندی نیچے رہ جاتی ہے، اوپر اس کی جھاگ گندگی جو ہے نا وہ آ جاتی ہے. یہی اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کا مزاج ہے. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ دنیا میں فائدہ مند چیزیں موجود رہیں اور غیر فائدہ مند چیزیں چھانٹی ہو کر، فلٹر ہو کر ان کو سائڈ پہ کر دیا جائے. ان کو جیسے کہتے ہیں چھان برا، آپ دیکھتے ہیں تو وہ ہم چھانتے ہیں تو اوپر وہ چھان سے رہ جاتا ہے اور اصل آٹا نیچے چلا جاتا ہے. جیسے ہم کوئی چیز فرائی کرتے ہیں تو آپ نے وہ اوپر کیسے جھاگ سی آنا شروع ہو جاتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ یہ ٹکراؤ ہو، اللہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سنت ہے اللہ کی حق اور باطل کے درمیان، تاکہ اس سے حق وزنی نظر آئے، پانی کی طرح نظر آئے کہ جو فائدہ مند بھی ہوتا ہے، دوسروں کو فائدہ دیتا ہے، اور جو باطل ہے وہ کیا نظر آئے، جھاگ، خس و خاشاک. بالکل اس وقت قرآن کی شکل میں بارش ہو رہی ہے،
یہ جو ندی نالے بہ رہے ہیں یہ ندی نالے قرآن کی بارش کے ذریعے جو نفع مندی لوگوں کی طرف جا رہی ہے اس کی طرف اشارہ ہے. قرآن نازل ہوا, ندی نالے بہ پڑے, یعنی اس کا نور, اس کی برکتیں, اس کے سلسلے چل پڑے آگے. اس میں سے بھی کچھ جھاگ ابھر کر اوپر آ رہا ہے. وہ جھاگ کون سا ہے؟ مشرکین نے اٹھایا ہوا ہے, ان کا نہ ماننے والا جھاگ ہے. اور ایک دن یہ جھاگ ختم ہو جائے گا اور اصل قرآن اور اس کے ماننے والے رہ جائیں گے. اس وقت ان کو بتایا جا رہا ہے. یہ بات سمجھ آئیے. میں مثال سنتی ہوں آپ سے. یہاں پہ کیا مثال دی جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے, تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا تو وادیاں اپنے اپنے ظرف کے مطابق یعنی کیپیسٹی کے مطابق بہ نکلی. پھر سیلاب نے ابھرتے جھاگ کو اٹھا لیا. اس طرح کا جھاگ ان چیزوں کے اندر سے بھی ابھرتا ہے جن کو لوگ زیور یا اس قسم کی کوئی اور چیز بنانے کے لیے آگ میں پگھلاتے ہیں. ٹھیک ہے, 2 مثالیں ہو گئی. پانی کے اوپر آنے والا جھاگ اور کوئی زیور وغیرہ پگھلانے کے بعد اس کے اوپر آنے والا جھاگ. جھاگ کیا ہے؟ گندگی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, تاریکی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, بیس لیس ویٹ لیس چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اصل چیز کیا ہے؟ وہ نیچے رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل, اسی طرح اللہ حق اور باطل کو ٹکراتا ہے. یعنی اللہ یہ مثالیں کیوں پیش کر رہا ہے کہ وہ لوگ اپنا مستقبل دیکھ لیں کہ جو باطل کی حمایت میں آستینیں چڑھا چڑھا کر آ رہے ہوتے ہیں, اور پھر اہل ایمان بھی دیکھ لیں کہ اللہ نے ان کے لیے کیا سوچ رکھا ہے, اور یہ جو ان کا آپس میں ٹکراؤ ہے یہ ہونا ہی ہونا ہے. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً, سو جھاگ بیکار ہو کر اڑ جاتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, اور جو چیز انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ, اسی طرح اللہ مثالیں بیان کرتا ہے. کس کے لیے؟ ہم بندوں کے لیے. یہاں پہ بہت بڑا قانون اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ دنیا میں ناکارہ, بیکار, ردی چیز کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں. اب چونکہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان کے پیٹرن پہ بنی ہوئی ہے نا, تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں بیکار ردی چیز بھی کوئی نہ کوئی ویٹ لے جاتی ہے, حالانکہ فائدہ مند نہیں ہوتی, نہ انسان نہ چیزیں. آخرت میں اللہ کا جو سسٹم ہے وہ بہت بے لاگ ہوگا اور کوئی بیکار ردی چیز کوئی وزن نہیں پا سکے گی. جو سنت کے مطابق کام نہیں کرتے وظیفے اور عبادات اور یہ سب کچھ یہ بھی اسی طرح کسی کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. ہاں, جو ہم سنت کے مطابق نہیں کر رہے ہوتے تو جھاگ کی طرح سمجھ لیں آپ کے, وہ جو فائدہ کوئی نہیں اتنا دے گی. اور اگر اس میں وظیفوں میں اگر ہم قرآن و سنت بالکل ہی نہیں ہے پھر تو بہت ہی لمحہ فکری ہے نا, بہت پریشان ہونے کی بات ہے. یاد رکھیے کہ کسی بھی چیز کی ویلیو یا کسی بھی انسان کی ویلیو اس وقت ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کے لیے فائدہ مند بن جائیں یا وہ چیز دوسروں کے لیے فائدہ مند بن جائے. اور اگر ہم نے دوسروں کے لیے فائدہ مند بننا ہے تو وہ بیٹھے بٹھائے نہیں انسان فائدہ مند بنے گا, بلکہ اس کے لیے اس کو آگ پہ جلنا پڑے گا اور اس کو اپنی جھاگ کو نکال کر ختم کرنا پڑے گا, اور پھر وہ کندن بن کر تپ کر سامنے آئے گا. اب حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال لے لیں. اگر وہ فلسطین میں ہی رہتے تو آپ بتائیں کہ مصر جیسے اتنے بڑے علاقے کے کیا وہ با اختیار حکمران کنٹرولر بن سکتے تھے؟ نہیں ہوا نا. انہوں نے پورے علاقے کو فیض پہنچایا, جیسے میں نے کہا لاکھوں لوگوں کو انہوں نے مرنے سے بچایا اپنی پلاننگ کی وجہ سے. اور اس نے 1000 سال بعد بھی اللہ نے اس قصے کو وہاں سے اٹھا کر قرآن کے اندر محفوظ کر دیا. تو بات یہ ہے خود غرض انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی اللہ کی نظر میں 1% ویلیو نہیں ہے. اصل ویلیو کیا ہے؟ ہم کیسے ہو جائیں دوسروں کے لیے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں. 2 مثالیں ہیں. دوسری ہی مثال کو مزید اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کیا کہ کیا کہا کہ جھاگ بیکار ہو کر اڑ جاتا ہے اور جو چیز انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. ٹھیک ہے, خس و خاشاک جھاگ ختم ہو گیا
اصل پانی جو لوگوں کے لیے فائدہ مند تھا وہ زمین میں ٹھہر گیا. تو ہم نے یہاں سے کیا پڑھا؟ فائدہ مند بننے کا واقعہ پڑھا, قصہ پڑھا, سبق پڑھا کہ لوگوں کے لیے ہم کچھ کر جائیں, بجائے اس کے کہ ہم ہر وقت لینے والے بنے رہیں, دینے والے بنے, اور دینے میں سب سے اہم فائدہ پہنچانے والے, کہ کسی کی ذات کو ہم سے فائدہ پہنچ جائے. ایک لسٹ بنانے کی ضرورت ہے, مجھے یا کسی کو دکھانے کے لیے نہیں, خود کو بتانے کے لیے کہ ہم اپنی زندگی میں یا صبح سے لے کر شام تک یا ایک ہفتے میں یا 2 ہفتوں میں ہم دوسروں کو کیا فائدہ پہنچاتے ہیں, میری ذات سے کسی کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے. ہم دیکھیں گے کہ ہمارے گھر والوں کو تو سارے فائدے پہنچ رہے ہوتے ہیں, باہر نہیں پہنچ رہے ہوتے, اور خاص طور پہ امت مسلمہ کو. امت مسلمہ کے لیے میرے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ جو فائدہ مند پانی ہے نا وہ بنو, خس و خشاک نہ بنو, جھاگ نہ بنو, سونا بنو, کندن بن کر دکھاؤ. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ چیزیں ہمیں سمجھ آ جائیں. آیت 18, للذین استجابوا لربہم الحسنی, جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی, لبیک کہا, ان کے لیے اچھا انجام ہے. والذین لم یستجیبوا لہ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ, اور جن لوگوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا, within bracket ان کا حال یہ ہوگا کہ bracket کلوز, وہ اگر زمین کی ساری دولت کے مالک بن جائیں, اور لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ, اور اسی کے برابر اور دولت بھی انہیں مل جائے تو وہ within bracket اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے bracket کلوز اسے فدیے میں دینے کے لیے تیار ہوں گے. اولئک, اور within bracket ان سے یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. اولئک لہم سوء الحساب, یہی لوگ ہیں جن کا حساب برا ہے. ومأواہم جہنم, ان جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. وبئس المہاد, اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. یعنی اب یہاں پر کیا کہا گیا کہ جو آج رسول کی دعوت پر لبیک کہہ رہے ہیں, قرآن پر لبیک کہہ رہے ہیں, ان کا انجام بہترین ہے. اور وہ جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں, جب ان کے سامنے ان کا انجام آئے گا تو ان کا کیا حال ہوگا؟ تو وہ کیا چاہیں گے کہ ساری دنیا ان کے ہاتھ آ جائے, اس کے برابر اور زمین اور مال و جائیداد بھی ان کے ہاتھ آ جائے, اور وہ سب کچھ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کو جرمانہ بھر دیں, فدیہ دے دیں. میں نے فدیہ کے لفظ کو جرمانے میں سمجھانے کے لیے بتایا کہ جیسے کوئی جرمانہ دیتا ہے نا, کہ فائن دے دیں, وہ کہ اللہ ہمیں بخش دے, ہمیں معاف کر دے, ہم سے بڑی غلطی ہوگی, بڑی بھول ہو گئی کہ ہم شرک کرتے رہے, اور اللہ اعلان بھی کرتے رہے اور چھپ کر بھی کرتے رہے. تو اللہ کہا نہیں, قبول نہیں کیا جائے گا. اولئک لہم سوء الحساب, یہی لوگ ہیں جن کا حساب برا ہے. جن کا حساب برا ہے یعنی ان کی چھوٹی چھوٹی بات پر بھی گرفت ہوگی, ان کا ہر قول اور فعل اپنی اصلی بھیانک شکل میں ان کے سامنے آ جائے گا. اور یاد رکھیے کہ جو اہل ایمان ہیں ان سے ان کی کوتاہیوں کے بارے میں انشاءاللہ چشم پوشی ہو جائے, اور جو اس طرح کے لوگ ہیں نا اکڑنے والے, ان کے سامنے ان کی چھوٹی چھوٹی خامیاں بھی پہاڑ بن کے سامنے آ جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج یہ جو انہیں کہا گیا نا زمین کی ساری دولت کے مالک بن جائیں اور ان کے برابر اور دولت بھی ان کو مل جائے تو اسے فدیے میں دینے کے لیے تیار ہیں. تو اللہ تعالیٰ اصل میں یہاں پہ انہیں یہ والی مثال کیوں دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کا ان کا منظر ان کے سامنے دکھا رہے ہیں کہ آج وہ اللہ کے دین کو کیوں نہیں مان رہے, کہ ان کے دل میں دنیا کے مال کی بہت زیادہ محبت ہے. یہ محبت, یہ اسٹیٹس, یہ شہرت, یہ عزت انہیں قرآن کی دعوت قبول کرنے سے روک رہی ہے. اب جس دن دنیا کا عشق ان کے اوپر سے اتر جائے گا تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ دنیا کیا, پوری دنیا کی حقیقت جو ہے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک لہم سوء الحساب, یہی لوگ ہیں جن کا حساب برا ہے. ومأواہم جہنم, جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد, اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. روزینہ آپ بتائیے ذرا کیا اس آیت کا میسج, آیت 18 کا
اس میں یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام کو قرآن کو سمجھ لیتے ہیں تو ان کے لیے جزائے خیر ہے. ان کی مسلمانوں کی کوتاہیوں کے لیے چشم پوشی کر دی جائے گی. مسلمان نہیں جو صحیح اہل ایمان ہے نا، اہل ایمان. ہاں جی. اور باقی جو ہوں گے وہ زمین کی ساری دولت بھی اس کے مالک سے بن جائیں اور اسی کے برابر اور دولت بھی ان کے پاس آ جائے تو وہ فدیہ دینے کی کوشش کریں گے تو وہ بھی قبول نہیں ہوگا. نہیں وہ یہ چاہیں گے کہ ہمیں زمین کے برابر اور اس سے ڈبل ٹرپل بھی مل جائے اور ہم دے دیں اور اپنی جان چھڑا لیں. نہ وہ اس دن مالک بن سکتے ہیں، وہ تو وش کر سکتے ہیں کہ کاش ہمیں مل جائے، تو وہ وش کریں گے، ان کی وش تو پوری نہیں ہوگی اور وہ اتنے زیادہ اس معاملے میں پریشان ہوں گے کہ ایک صرف ہمیں ایک گلاس پانی مل جائے، وہ پانی نہیں ملے گا. یہ پیغام ہے اس کا. اللہ نے کہا اصلاً ان کے لیے ان کا حساب برا، ان کا ٹھکانہ برا اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. کلیئر؟ آیت نمبر 19 افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی. سو کیا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص کی مانند ہو جائے گا جو اندھا ہے. لیکن بریکٹ یہ ایک یاد دہانی ہے، بریکٹ کلوز. انما یتذکر اولو الالباب. یاد دہانی تو وہی حاصل کرتے ہیں جو اولو الالباب ہیں، عقل والے ہیں. ابھی ہم پیچھے آما کا لفظ پڑھ کر آئے نا. آما عقل کے اندھے کے لیے بھی آتا ہے، دل کے اندھے کے لیے بھی آتا ہے. ویسے بھی بینائی کے اندھے کے لیے آ سکتا ہے، لیکن اصلاً جب قرآن میں یوز ہوتا ہے عقل اور دل کے اندھوں کے لیے آتا ہے. اصل میں یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور منکرین کو دھمکی دی جا رہی ہے. آپ کے لیے تسلی کا پہلو کیا ہے کہ تم قرآن کی شکل میں جو دعوت پیش کر رہے ہو اس کے بارے میں ہر ایک کا رویہ یکساں نہیں ہوگا. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی. سو کیا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے وہ حق ہے، وہ اس شخص کی مانند ہو جائے گا کمن ہوا اعمی، جو کہ اندھا بنا ہوا ہے. کس چیز سے اندھا بنا ہوا ہے؟ عقل کا اندھا بنا ہوا ہے، دل کا اندھا بنا ہوا ہے. گویا جے نبی جب آپ قرآن کی دعوت دے رہے ہیں تو ہر ایک کا رویہ یکساں نہیں ہے. کوئی عقل کا اندھا بنا ہوا ہے اور کوئی آگے بڑھ کر لبیک کہہ کر اس دعوت کو قبول کر رہا ہے. لہٰذا دونوں کا انجام بھی ایک جیسا نہیں ہوگا، بلکہ اچھا انجام کس کا ہوگا اس آیت کی روشنی میں؟ اس کا لفظ بتائیے، اولو الالباب. لہٰذا اے نبی آپ ان کے رویے سے بد دل نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو. گویا دو طرح کے لوگ رہے. ایک کے لیے پیغمبر اور قرآن کی ہر بات ان کے دل کی آواز ہوتی تھی، وہ پیغمبر اور قرآن کی ہر بات سن کر کہتے تھے گویا یہ تو میرے دل میں تھا، یہ تو میرے ذہن میں تھا. قرآن کو یاد دہانی کی حیثیت سے لیتے تھے. اور کچھ لوگ قرآن کو نعوذ باللہ سر سے اتارتے تھے، اس کو اگنور کرتے تھے. تو منکرین کے لیے یہ دھمکی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس طرح کے اندھے لوگ ان کی طرح ہو جائیں جن کے دل اور دماغ روشن ہے. لازم ہے کہ دونوں کا انجام بھی اعتبار کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے الگ الگ ہو. انما یتذکر اولو الالباب. یاد دہانی تو وہی حاصل کرتے ہیں جو کون ہے؟ اولو الالباب ہیں. اللہ سے بہت دعائیں، اس وقت دعا کیجئے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اولو الالباب میں شامل فرما دے، اس گروپ میں شامل فرما دے. دین دنیا آخرت ہر اعتبار سے اللہ ہمیں اولو الالباب کر دے. اولو الالباب کی مزید پھر ڈیفینیشن اللہ نے بیان کر دی آیت 20 میں، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. یہ اولو الالباب کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اس معاہدے کو نہیں توڑتے. میثاق فطرت جو تمام اولاد آدم سے لیا گیا ہے اور جس کا سب نے اقرار کیا. سورہ الاعراف آیت 172 میں بھی ہم آگے جا کر سوری ہم پڑھ کر آئے ہیں. وہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جنہوں نے اس عہد کو یاد رکھا اور توڑا نہیں، قرآن سے اپنی یاد دہانی حاصل کرتے رہے.
الذین یوفون بعہد اللہ، اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرتے ہیں. کون سا عہد کیا تھا آپ بتائیں فوزیہ؟ اللہ تعالیٰ ہاں کیا تھا وہ عہد؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بندگی کریں گے اور آپ کے ساتھ اس کو شریک نہیں کریں گے. ہم اللہ تعالیٰ کی یہ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں. میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی یہاں اس سے مراد کون سا عہد ہے؟ عہد اللہ سے، اپنے وعدے پورے کرتے ہیں. اور ولا ينقضون المیثاق، اور اس معاہدے کو نہیں توڑتے. جو اللہ سے وعدہ کر لیا اپنے عہد کو نہیں توڑتے. پھر آگے دیکھیں انہی کی اولو الالباب کی مزید صفات. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا انہیں جوڑتے ہیں. ویخشون ربہم، اپنے رب سے ڈرتے ہیں. یخافون سوء الحساب، اور برے حساب کا اندیشہ رکھتے ہیں. ما امر اللہ بہ ان یوصل، اس سے کیا مراد ہے؟ رشتہ داریاں قائم کرنے والے، ان کے حقوق کا پاس اور لحاظ رکھنے والے. بندوں کے جو حقوق رحم کی وجہ سے ان پر عائد ہوتے ہیں، بلڈ ریلیشن کی وجہ سے، ننہال ددیال وغیرہ خاص طور پر، ان کو بھی وہ پوری فیاضی سے ادا کرتے ہیں. وہ رشتہ داریوں کو کاٹتے نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق ان کو جوڑتے ہیں. اور وہ یہ سب کچھ کسی نمود و نمائش کے لیے نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اللہ کے ڈر سے کر رہے ہوتے ہیں. یخشون ربہم، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے کرتے رہتے ہیں. ویخافون سوء الحساب، اور وہ برے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں، آخرت کے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں. یاد رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ما امر اللہ بہ ان یوصل، جسے اللہ نے کاٹنے کا حکم نہیں دیا بلکہ جوڑنے کا حکم دیا. وہ کون سی چیز ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ہمیں اختیار کرنی ہی کرنی ہے؟ رشتہ داریاں. ٹھیک، رشتہ داریاں ہیں. اب دیکھیں یہ مسلسل چل رہے ہیں. ابھی میں آپ سے کسی سے پوائنٹ سنوں گی صرف کہ اولو الالباب کی کون کون سی چیزیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں اور اس کا کیا مطلب ہے. آیت 22، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، یہ لوگ اپنے رب کی رضا کے لیے ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں. ثابت قدمی، صبر کا معنی میں نے آپ کو بتایا، ثابت قدمی، استقامت، یعنی اللہ کی رضا، بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں انہیں جتنی مشکلات پیش آتی ہیں وہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اس کو اختیار کر لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں. اچھا جی، یہ برداشت کریں. نمبر 2، تو اقاموا الصلاۃ، نماز اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں. بارہا بتا چکی، پڑھنا اور اہتمام کے ساتھ پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، وہ پوشیدہ اور اعلانیہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں. یہاں کس قسم کا خرچ ہے؟ زکوٰۃ، سب سے بڑی بات زکوٰۃ ہے. اس کے بعد پھر نفلی صدقات وغیرہ ہیں. کیسے خرچ کرتے ہیں؟ سرًا وعلانیہ، دکھا کر بھی اور چھپا کر بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور جو بدی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں. اولئک لہم عقبی الدار، آخرت کی بھلائی انہی لوگوں کے لیے ہے. برائی کو برائی سے دور نہیں کرتے بلکہ برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں. مستحقین کے ساتھ سلوک کرنے میں یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے ان کے ساتھ کیسے سلوک کیا تھا، بلکہ یہ ان کے ساتھ بھی اچھے ہوتے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا ہوتا ہے. انہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کا پروردگار اسی رویے کو پسند کرتا ہے. ان کا پروردگار چاہتا ہے کہ شر کے مقابلے میں شر کیا جائے، بھلائی کی جائے، خیر کا جواب دیا جائے، ظلم کا جواب اچھائی کے ساتھ دیا جائے، انصاف کے ساتھ دیا جائے، خواہ تمہیں کتنا ہی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے. اب یہ تمام تفصیل اس لیے کی گئی کہ منکرین کو وارننگ دی جائے کہ تم جس اندھے پن کا
مظاہرہ کر رہے ہو اس کے ساتھ تم ان لوگوں کے مانند نہیں ہو سکتے جنہیں اللہ نے دل و دماغ کی روشنی عطا کی ہے. ٹھیک ہے, منکرین کو بتا دیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو, آپ جو چیز پیش کر رہے ہیں ان میں سے ہر ایک کا رویہ اکٹھا ایک پلیٹ فارم پہ ہو ہی نہیں سکتا, لہٰذا مطمئن رہیے کہ جو اس سے سبق حاصل کرنے والے ہیں اور بڑے ہوش گوش رکھنے والے ہیں. کون ہے وہ جو سبق حاصل کرنے والے ہیں؟ ابھی کی اولو الالباب, عقل سے کام لینے والے, جن کی سیرت اور کردار کے مختلف شیڈز ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک لہم عقبی الدار, آخرت کی بھلائی انہی لوگوں کے لیے ہے. عقبی الدار, دار سے مراد دار آخرت. فرمایا نیکی آخرت کا اصل صلہ ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے. کون سے لوگ ہیں یہ بتائیے؟ اولو الالباب. یہ کیا نائلہ بتائیں کیا کرتے ہیں اولو الالباب؟ کو پورا کرتے ہیں, اللہ کو جوڑتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راستے میں خرچ کرتے ہیں, بتا کے بھی ظاہر کی اور چھپانے کے بھی. ٹھیک ہے. برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں کتنی پیاری صفات ہیں یہاں پہ اولو الالباب کی. ہم تو بس دنیا میں کہتے ہیں نا کہ ہم بڑے عقل والے ہیں, بڑے سمجھدار ہیں, دوسرے تو بڑے بے وقوف ہیں, جاہل ہیں, اجڑ ہیں, گوار ہیں, اور اصل عقل تو ہمارے پاس ہے. اللہ نے یہاں بتا دیا کہ جن کے پاس عقلیں ہیں نا ان کی زندگی میں یہ کام من و ان موجود ہے. آیت نمبر 23, جنات عدن یدخلونہا. واہ, اولو الالباب کا صلہ بھی بتا دیا اللہ نے, ریوارڈ بھی بتا دیا کہ ان کام کرنے والے عقل والوں کو ملے گا کیا, ہمیشہ کے باغات میں داخل ہوں گے. بہت پیاری خوشخبری یہاں پہ دی اللہ نے. ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم, اور وہ بھی جو ان کے آباء و اجداد میں سے, ان کی ازواج میں سے, ان کی اولاد میں سے جو لوگ کون ہوں گے؟ وذریاتہم, ان کی اولادوں میں سے جو لوگ صالح ہوں گے وہ بھی کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب, فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس داخل ہو جائیں گے, داخل ہو جائیں گے. اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کو ایسے ہمیشہ کے باغ ملیں گے جس میں وہ داخل ہو جائیں گے. گویا عقبی الدار ہم پیچھے پڑھ کر آئے تھے, اس کی تفصیل کو مزید اللہ نے یہاں پہ ایک اور طرح سے ہائی لائٹ کیا کہ ایسے لوگوں کے اوپر ان کو پرماننٹ ریزیڈنس ملیں گی وہاں پر, جہاں یہ جا کر ان کو کہا جائے گا یہ ہے آپ کا گھر, پرماننٹ گھر. اب یہ آپ کا پرماننٹ ایڈریس ہوگا. ان کو وہاں پہ جا کر جنت میں وہ دروازے ان کے لیے, ان کے گھر, جنت کے دروازے کھلیں گے نا, اس کے بعد ان کے گھر میں ان کو رکھا جائے گا, اور وہاں پر ان کی خوشی کو پورا کرنے کے لیے, مکمل کرنے کے لیے اللہ کیا کریں گے؟ ان کے باپ, دادا, جوڑے یعنی شوہر کے لیے بیوی, بیوی کے لیے شوہر, ان کی اولادیں, یہ سب وہاں پر اللہ اکٹھا کر دیں گے. اللہ کی مہربانی. اگر کوئی سپوز سمجھے کہ بہت ہائی لیول کی جنت میں چلا گیا, اس کو کوئی 10واں 11واں 9واں 15واں 20واں نمبر مل گیا, اور اس کے یہ نیئرسٹ ڈیئرسٹ کہیں نیچے 80 کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں, اتنا فرق ہے. اللہ نے کہا ہم اپنے کرم سے اس فرق کو مٹا دیں گے. کوئی ایک تو جائے نا اس جنت عدن میں, کوئی ایک تو کوشش کرے کہ پھر وہ باقی چلے کچھ نہ کچھ کوشش کر رہے ہوں گے جنت میں جانے کی, پورا گھر مل کے کوشش کر رہا ہوگا, تو پھر ان کو ہائی رینکس وہاں پہ مل جائیں گے پھر انشاءاللہ تعالی. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خوشخبری دے دی, یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں ایک بات بتا دی. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے اعمال کی وجہ سے جائیں گے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں نا, میں آپ کو بارہا بتا کے آئی کہ جب انسان کسی خوشی کو لیتا ہے, کوئی اچیومنٹ ملتی ہے, کوئی سیلیبریشن ہوتی ہے, تو اس وقت اس کو اپنے پیارے یاد آتے ہیں. سارے میرے پیارے ہوتے ہیں, کتنا انجوائے کرتے ہیں ہم, کتنے خوش ہو رہے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ اس کی مہربانی دیکھیے
کہ اوپر سے اس کو اٹھا کر نیچے نہیں لے کے جائے گا. بھی تم تو اکیلے ایک اتنے ہائی رینک کی جنت میں، اب 10 لوگ اور تمہاری فیملی کے یہاں پہ ہم لے آئے، نو، یہ تو بڑا مشکل ہے، تم بھی وہاں چلے جاؤ بہتر ہے. کہہ سکتے تھے نا، لیکن اللہ کی مہربانی، ان کی محبت دیکھیے، بندوں پر رحمت دیکھیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، نیچے والوں کو ان کے ساتھ دیکھیے. اور نیچے والے بھی کون؟ جو اپنی جنت میں پہنچ چکے ہیں. یہ نہیں کہ اپنی جنت میں پہنچے نہیں ہوں گے، اصل میں یہ اوپر والوں کو آنر دیا جائے گا. اور والملائکۃ یدخلون علیہم، فرشتے بھی آئیں گے. یہ ایک اور اللہ تعالیٰ نے خوشی کے پہلو کو، ان کے لیے سیلیبریشنز کو اناؤنس کر دیا. کیسے کیسے سیلیبریشن ہوگی، جیسے ہم دیکھیں 23 مارچ کی سیلیبریشن، پریڈ گراؤنڈ میں سب اکٹھے ہوں گے، چبوترے پہ صدر مملکت کھڑے ہوں گے، فلاں فلاں علاقے سے، ملک سے مہمان آئیں گے، ایسے ٹینک گزریں گے، ایسے سلامی ہوگی، ہر چیز کی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، پلان ہو رہا ہوتا ہے. اللہ نے بھی یہاں اناؤنسمنٹ کر دی کہ جو اہل ایمان ہے نا، اور کون سے اہل ایمان؟ اولو الالباب، جو وہ سارے کام کر آئے، ان کے لیے ان کو آنر کے طور پر اعلیٰ درجہ دیا جائے گا. اور فرشتے بھی آئیں گے ان کو ویلکم کہنے کے لیے، ان کو مبارک باتیں دینے کے لیے. ممکن ہے کہ کوئی پھول بھی پھینکے جا رہے ہوں، ممکن ہے کوئی اور خوبصورت قسم کی وی آئی پی قسم کے پروٹوکولز ان کو دیے جا رہے ہوں، کیونکہ جنت عدن میں جانے والے لوگ ہیں نا، یہ وہاں کے ریزیڈنس ہیں، وہاں کی رہائش ان کو مل گئی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور دیکھیں نا، وہی میں آپ کو کہتی ہوں، پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے سورۃ توبہ میں کہ اللہ نے لوگوں سے ان کی جان اور مال جنت کے بدلے خرید لی. تو میں نے آپ کو وہاں ایک مثال دی تھی کہ اگر دنیا میں کوئی ہمیں کسی بہت اچھی لوکیلٹی ایلیٹ کلاس میں رہنا ہو تو عام بندے کے لیے وہاں کا سوچنا بھی ناممکن ہوتا ہے. اللہ نے دیکھیں یہاں پہ کتنی کرم نوازیاں کر دی کہ بھی ایک جائے، باقیوں کو لے کر جانے کی پوری کوشش کرے. پھر جو کمی پیشی ہوگی اللہ تمہیں آنر دیں گے کہ تمہیں بھی اعلیٰ درجے میں رکھیں گے، تمہارے گھر والوں کو بھی، اور پلس فرشتے آئیں گے جو تم پر ہر دروازے سے آ کر ویلکم ویلکم اور السلام علیکم وغیرہ کی آوازیں لگائیں گے، تمہاری ثابت قدمی پر مبارکباد دیں گے کہ جس کی وجہ سے آج تمہیں یہ اللہ کا کرم ملا. سمجھ آ گئی آپ کو؟ اچھا، جنت کی کہا جاتا ہے کہ قرآن و حدیث میں جو جنت کے نام آئے ہیں نا، 7 قسم کے نام آئے ہیں. دار الخلد، دار السلام، جنت عدن، جنت المأوا، جنت الفردوس، جنت النعیم، دار الجلال. حالانکہ مجھے دار الجلال کو اتنا اچھا نام نہیں نظر آ رہا، لیکن بہرحال اب اپنے استادوں سے ہم نے یہی سنا ہے کہ یہ کہاں سے آیا نام دار الجلال. تو بہرحال عقل مند وہ ہیں جو پورے علم اور شعور کے ساتھ ان آیات پر، ان حکموں پر عمل کرنے والے بنے اور اپنے لیے جنت کا وہ گھر سمیٹ سکیں. آخری آیت 24، اور وہ فرشتے کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، تم لوگوں پر سلامتی کہ تم دنیا میں ثابت قدم رہے، اللہ کے ڈالے ہوئے اس امتحان میں تم بگوڑے نہیں بنے، تم نے وویلا نہیں مچایا، تم میرے دین سے کہیں رسی توڑا کر بھاگ نہیں گئے بلکہ کھڑے رہے. سلامتی ہو تم پر، فنعم عقبی الدار، اس لیے تم ثابت قدم رہے. سو کیا ہی خوب ہے انجام کار کی یہ خوبی، یہ اللہ کی طرف سے ہے. فنعم عقبی الدار، لوگوں کے بلند مرتبے کی تعریف کے لیے کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کی کامیابی. فرشتے کہیں گے دنیا میں تم نے صبر کیا، بہت سے مواقعوں پر تم نے اپنے آپ کو روک کر رکھا، بہت سے ایسے مواقع تھے کہ اگر تم چاہتے تو کوئی حرام کام کر گزرتے، تم چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، لیکن تم نے کیا کیا؟ اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا. تو کتنے خوش قسمت ہیں لوگ، اللہ نے کہا کہ جو جنت پائیں گے اپنے صبر کے بدلے. اب ہمارے ہاں تو صبر کرنا اتنا مشکل ہے کہ لوگ کہتے ہیں آخر کب تک صبر کریں اور میں ہی کیوں صبر کروں. ٹھیک ہے جی، اس کو ہم یہاں پہ رکھ دیتے ہیں. اس کا اگلا جو کمپیریزن ہے اولو الالباب کا اپوزٹ کریکٹر کیا ہے، وہ اگلی آیتوں میں پڑھیں گے کہ جو اس سے بالکل الٹ حرکت کرتا ہے، الٹ کام کرتا ہے. اب بس یہاں پہ روک لیتے ہیں.